بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت ضائع کیے بغیر آپ کے سوال اور اس طالب علم کے جواب۔ اسلام آباد سے احسن عرض کر رہا ہوں سر۔ میرا سوال یہ تھا کہ سی پیک کو آپ فیوچر میں کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ فیوچر میں اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا یا پھر جو ہے نا اسی طرح ہرڈلز کا شکار رہے گا؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ ایک عام آدمی کو اس ٹائم جو پولیٹیکل سچویشن ہے، ایک عام آدمی کو پاکستان کی بہتری کے لیے کس سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے اور کس طرح جو ہے نا اس کو سپورٹ کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کے سوال کے پہلے حصے کا تعلق ہے تو سی پیک تو بہرحال پائے تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی ہم پاکستانیوں کا اپنا انیشیٹو نہیں ہے، بلکہ یہ چین کا ایک بڑا انیشیٹو ہے، BRI بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، اور اس کے تحت کئی کوریڈور دنیا کے اور ممالک میں بھی بن رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مختلف ممالک تک رسائی حاصل کرے، زمینی رستے سے بھی اور سمندر کے رستے سے بھی۔ تو یہ آئیڈیا آیا تو وہاں سے تھا، لیکن پھر چونکہ جس طرح یہ چین کے لیے ضروری ہے اسی طرح یہ پاکستان کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان کی جو زرداری صاحب کی حکومت میں اس کا MOU سائن ہوا، اور پھر نواز شریف کی حکومت میں اس پہ عمل درآمد کا آغاز ہوا، تو یہ وہ پروجیکٹ ہے یا چین کے ساتھ تعلق ہے کہ جس پہ پوری پاکستانی قوم کا یا تمام سیاسی جماعتوں کا، پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، ANP کا، JUI کا، جماعت اسلامی کا، ان سب کا اتفاق ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہوا کہ عمران خان کی حکومت نے، اب I don't know کہ وہ کسی سازش کے تحت تھا، شعوری طور پر تھا، یا ان کی نااہلی تھی، لیکن انہوں نے اس پہ ایک تو یہ کہ کام تقریباً روک دیا تھا، جس کی وجہ سے چینی بڑے بددل تھے اور چینی بہت ناراض تھے۔ ان کے وزیروں نے ایسے بیانات دیے کہ اس کی وجہ سے وہ پروجیکٹ انہوں نے متنازع کیا۔ شروع میں عبدالرزاق داؤد نے کہا، پھر مراد سعید نے اس کے خلاف بیانات دے دیے، پھر جو چینیوں کے ڈیمانڈز تھے تو بیوروکریسی کے ذریعے اس میں اتنے زیادہ ہرڈلز کھڑے کیے جاتے رہیں، اور پھر یہ بھی تھا کہ جو سیکنڈ فیز تھا اس کا، یعنی جو روڈ وغیرہ نواز شریف کے دور میں شروع ہوئے تھے اور جن کے ٹھیکے ہوئے تھے وہ تو اس دوران وہ موٹر ویز مکمل ہو گئے، لیکن سیکنڈ فیز جس کا 2019 میں آغاز ہونا تھا تو وہ ابھی تک عمران خان صاحب کے دور میں نہیں ہو سکا۔ اور آپ اندازہ کریں کہ 2 سال میں JCC جو دونوں ممالک کے درمیان اصل فیصلہ ساز فورم ہے سی پیک کے حوالے سے، تو اس کا اجلاس تک نہیں ہو سکا۔ اب البتہ شہباز شریف چین کے فیورٹ بھی ہیں، اور شہباز شریف کی ترجیحات میں سی پیک سر فہرست بھی نظر آتا ہے، بلکہ خود سینٹکام، امریکی سینٹکام کے ایک تھنک ٹینک کا پچھلے دنوں میں ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں یہ واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ شہباز شریف کے دور میں چین کی طرف ٹلٹ بہت زیادہ ہوگا۔ تو میرے خیال میں اب جو عمران خان کے دور میں سی پیک کے حوالے سے بلنڈرز ہوئے ہیں اس کی تلافی ہو جائے گی، اور سی پیک پہ ایک بار پھر کام تیز اس لیے ہو جائے گا کیونکہ وہ پاکستان کی بھی ضرورت ہے اور وہ چین کی بھی ضرورت ہے۔ اور یہاں سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کی آمد پہ چینی جشن منا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت کو امریکہ نے گرا دیا۔ حالانکہ سی پیک اور چین کے ساتھ جو سلوک عمران خان نے کیا، تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے کوئی حکومت اس دوران امریکیوں کو سوٹ نہیں کر رہی تھی۔ جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ کس پارٹی کے ساتھ، تو میرے خیال میں ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہاں پہ نہ کوئی سرتاپا فرشتہ ہے، نہ سرتاپا شیطان ہے، نہ نواز شریف کوئی آئیڈیل سیاستدان ہے، نہ زرداری کوئی آئیڈیل سیاستدان ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کوئی آئیڈیل سیاستدان ہے، نہ عمران خان کوئی آئیڈیل سیاستدان ہے۔ آپ کس کا ساتھ دے دیں، میرے خیال میں جو بندہ یا جو پارٹی جتنی زیادہ آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی
اور عوام کی رائے کے احترام کے ساتھ کڑی ہو، یا جن کے ہاں جتنی اندرونی جمہوریت جتنی زیادہ ہو، میرا اپنا کلیہ یہ ہے کہ اس پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی لیڈر نہ مکمل فرشتہ ہے اور نہ مکمل شیطان ہے، ہر ایک کی اپنی خوبی خامی ہیں۔ میں نے تو اپنے پسند ناپسند کے لیے یہی اصول بنائے ہوئے ہیں کہ جس کے ہاں جتنی زیادہ جمہوریت ہوگی، عوام کے رائے کا احترام ہوگا، آئین کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی، قانون کے ساتھ کمٹمنٹ ہوگی، تو جو بات جس لیڈر کی، جس جماعت کی، وہ ان معیارات پہ پوری اترتی ہو، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، جو نہ اترتی ہو میں اس کو اپوز کرتا ہوں۔ میرا نام حسنین ہے اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جس قدر پولرائزیشن اس معاشرے میں پچھلے 3 سے 4 ماہ میں، اور اگر بگر پکچر میں دیکھا جائے تو پچھلے 4 سال میں جتنی پولرائزیشن اس معاشرے میں ڈیولپ ہو چکی ہے، تو آپ کے خیال میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کا سلوشن میری نظر میں، میری ناقد رائے میں مجھے تو نظر نہیں آتا۔ نہیں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پچھلے چند سالوں میں ہماری سوسائٹی کو پولیٹیکلی بہت زیادہ پولرائز کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک پاپولر اور پاپولسٹ دونوں میں بھی فرق ہے۔ تو عمران خان صاحب پاپولسٹ ہے، اور پاپولسٹ لیڈر کا یہ ہوتا ہے کہ ایک بات درست ہو یا غلط ہو، لیکن اس سے آپ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں تو آپ وہ نعرہ لگائیں۔ اور پھر یہ سوشل میڈیا بھی ہماری سوسائٹی میں ایک نیا آیا تھا، اور اس ہتھیار کو بھی انہوں نے بری طرح ایکسپلائٹ کیا، استعمال کیا۔ پھر مخالفین کے لیے جو لینگویج انہوں نے استعمال کی، جو گالم گلوچ کا کلچر انہوں نے ایجاد کیا، تو اور اس کے رد عمل میں اب پھر ظاہری بات ہے کہ دیگر جماعتوں نے بھی اپنے یہ سوشل میڈیا سیل بھی بنائے، اور ان کے لہجے میں بھی سختی آ گئی۔ تو پولیٹیکل پولرائزیشن تو بہت آ گئی ہے۔ اچھا، مذہبی حوالوں سے کچھ ہماری سوسائٹی پہلے سے سینسیٹیو بھی تھی اور پولرائز بھی تھی، کیونکہ پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ جذباتی مسلمان ہیں، لیکن شعوری مسلمان ہم بہت کم ہیں۔ مثلا اسلام کے نام پہ مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا مولوی بھی سیاست میں لگ گیا ہے، تو مذہب، قرآن اور سنت کے اصل تعلیمات بتانے اور سمجھانے والے بہت کم رہ گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ٹیچر بھی سیاست زدہ ہو گیا ہے، اور پھر اب جب سیاست بھی اس طرح ہو گئی تو یہ چیلنجز بہت زیادہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عارضی وہ ہے، جب لوگ اس پولرائزیشن، جو لوگ یہ سوسائٹی کو پولرائزڈ کر رہے ہیں، وہ جب خود اس کے بیانک نتائج دیکھیں گے تو ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اور ایک بات یاد رکھیے کہ یہ مکافات عمل کا قانون جس کسی کے بارے میں بھی ہو تو وہ روبہ عمل ہو جاتا ہے، وقتی طور پر وہ لوگ انجوائے کرتے ہیں۔ مثلا اگر پولرائزیشن کی آگ کوئی لیڈر بھڑکائے گا تو اس کا اپنا گھر بھی اس سے محفوظ نہیں رہے گا، تو پھر جب وہ لوگ وہاں تک بات پہنچیں گی تو یہ لوگ خود بخود پھر رک جائیں گے۔ پھر یہ کہ اب کچھ حوالوں سے ہماری فوج بھی نیوٹرل ہو گئی ہے تو وہ سامنے نہیں آ رہی ہے۔ مثلا اب اگر پی ٹی آئی کی پولرائزیشن کی لوگ بات کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے پاس کتنے خودکش ہیں؟ اب ٹی ٹی پی کے پاس تو ہزاروں خودکش بھی تھے، ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ نقصانات ہوئے، لیکن اسٹیٹ نے سروائیول کا رستہ تو نکال لیا۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب اگر یہ کام کر رہے ہیں تو یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ یہ تو ابھی روزے کا مہینہ تھا تو مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے لوگ بھی وہ اپنی تراویح اور عبادات اور ان میں مصروف تھے، اور ٹی ایل پی والے بھی مصروف تھے۔ تو اب اگر یہ لوگ یہ کام کریں گے اور جواب میں وہ کال دے دیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر مجھے پتہ ہے کہ جواب میں پھر ان لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اگر اسٹریٹ میں بھی یہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر آئینی اور قانونی معاملات ہیں تو وہ آپ عنقریب دیکھ لیں گے کہ ان کی پارٹی اور خود عمران خان صاحب کے خلاف ایسے ایسے کیسز سامنے آئیں گے
کہ بہت کم جو سیکنڈ ٹیئر ہے وہ ان کے پاس رہ جائے گا. ایک کلٹ ان کی اپنی جگہ پہ موجود ہے اور وہ فین فالوئنگ وہ ہر کسی اس کی ہوتی ہے. مثلا وہ شاہد افریدی کی بھی ہے, وہ اس کی بھی ہے. اب میں اگر نصرت فتح علی خان کا فین ہوں تو میں نصرت فتح علی خان سے ذہن میں ان کے میوزک کا فین ہوں, لیکن میں نے کبھی ان کی ذات کی کسی نگیٹو چیز کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. تو عمران خان کی ذات میں ایک یہ چیز بھی ہے, لیکن عملاً جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اور یہ جو فواد چودھری کہہ رہے ہیں کہ انارکی پھیلے گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا, میرے خیال میں اس طرح انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. اور باوجود ہزار غلطیوں کے ہماری لیڈرشپ میں اتنی میچورٹی ہے کہ وہ ان چیزوں پہ قابو پا سکیں. میرا سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہے کہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی چونکہ برسر اقتدار بھی رہ چکے ہیں یہ اور بہت زیادہ کام بھی کیا ہے, دہشت گردی کے خلاف بھی لڑ چکے ہیں, لیکن آج کل ان کے تنزل ہے, کیا وجہ ہو سکتے ہے کہ ان کے ووٹ بینک جو ہے اتنے کم ہوتے جا رہی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے, اگر پوری پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ میڈیا آزاد ہے, تو اگر پوری میڈیا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چینلز بات ایک طرف پیش کرتے اور کوئی ایک چینل ایسا ہوتا ہے وہ ایسا ہے جو اس بات کو کئی اور طرف دیتے ہیں, کوئی اور ڈائریکشن دیتے ہیں, بات کو بہت بدل پیش کرتے ہیں, تو کیا پیمرا یا کوئی ایسا ادارہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں اور اس کی طریقہ کار کیا ہے اگر کوئی اس کو رپورٹ کریں؟ دیکھیے, جہاں تک عوامی نیشنل پارٹی کے بارے میں آپ کے سوال کا تعلق ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی ایک لمبی تاریخ رکھتی ہے. بادشاہ خان اور ولی علی خان کی جدوجہد اپنی جگہ پہ ایک مسلمہ حقیقت ہے, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وار آن ٹیرر میں ٹی ٹی پی کے خلاف جتنی قربانیاں عوامی نیشنل پارٹی نے دی ہے اتنی کسی اور جماعت نے نہیں دی. لیکن ایک تو یہ کہ آپ کا یہ سوال کہ وہ کیوں جواب میں اتنی پذیرائی اس کو نہ مل سکی, تو ایک وجہ تو یہ کہ جو گزشتہ الیکشن تھے اس کو آپ معیار نہ بنائیں کسی بھی جماعت کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی جہاں ایک طرف یہ قربانیاں تھی تو دوسری طرف بدقسمتی سے اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے ساتھی تھے اور کرپشن کے الزامات بھی بہت تھے. تیسرا, ایک کسی حد تک ANP کی قیادت ابھی تک ماضی میں جی رہی ہے, وہی ماضی کے نعرے اور ماضی کے سلوگنز وہ انہوں نے ان کو اپنائے ہوئے ہیں. پھر اس دوران PTM کی صورت میں ایک اور قوت ایسی آئی کہ جو بیسیکلی عوامی نیشنل پارٹی کا بیانیہ جو تھا پختون قوم پرستی کا, وہ انہوں نے کئی گنا زیادہ شدت کے ساتھ اٹھا لیا. تو PTM کے وجود سے بھی عوامی نیشنل پارٹی سے بہت سارے لوگ وہ PTM کی طرف متوجہ ہو گئے. جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ پیمرا کی موجودگی کے باوجود ایسا کیوں ہوتا ہے, تو ایک تو یہ ہے کہ پچھلے جو 5-6 سال تھے اس کو آپ پاکستان میں نارمل سال نہ سمجھے. اس دوران میڈیا کو ایک پلاننگ کے تحت تقسیم کر دیا گیا, ڈسکریڈٹ کر دیا گیا, اور پیمرا بظاہر تو ریگولیٹری باڈی ہے لیکن پیمرا کو بھی اس تقسیم کے لیے اور اس تفریق کے لیے اور پھر حکومت مخالف جو میڈیا کے عناصر ہے ان کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا گیا. میرے خیال میں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے, کسی ایک چینل کی ایک ترجیح, کسی کی دوسرے کی دوسری ترجیح, لیکن پیمرا نے پچھلے 3 سالوں میں ایک انتقامی باڈی کا تو کردار ادا کیا لیکن ریگولیٹر کا نہیں کیا. اس کا حل یہی ہے کہ میڈیا آرگنائزیشن, ناٹ اونلی مالکان بلکہ ورکرز اور مالکان اور پولیٹیکل لیڈرز کے باہمی مشاورت سے ایک ایسا ادارہ بنایا جائے کہ جو میڈیا کی انڈیپینڈنس کو بھی انشور کرا دیں, اس سے قدغنیں بھی ہٹا دیں, اور دوسری طرف اس کو ریگولیٹ بھی کرے کہ وہ فیک نیوز نہ پھیلائیں, کردار کشی نہ کرے اور مہم جوئی میں نہ پڑے. میرا نام فیصل عباسی ہے, میں ایبٹ آباد سے تعلق رکھتا ہوں. آپ سے بات یہ پوچھنی ہے کہ آپ لوگ جو میڈیا پرسن ہیں, جو عوام کی رائے بناتے ہیں,
جو عوام کی باتیں جو ہے اقوام بالا تک پہنچاتے ہیں، آپ لوگوں نے میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کیوں نہیں کی کہ پاکستان کے اندر مذہب کے نام پہ سیاست کرنے کو بند کر دیا جائے، اور الیکشن کمیشن جو ہے ونس فار آل یہ رول واضح کرتے کہ کہیں بھی اگر کسی نے مذہبی نعرے پہ نیکی اور بدی کے جھگڑے پہ خیر اور شر کے قصے سنا کے عوام کی ہمدردیاں سمیٹنے پہ اگر سیاست کی تو وہ کینڈیڈیٹ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا۔ اب چونکہ جب یہ بات ہوگی، جب مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے پہ پابندی لگے گی تو عوام کے مسئلے حل ہوں گے، عوام کی حقیقی ضرورتیں اور ان کے مسائل زیر بحث آئیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے اور باقی لوگوں سے بھی کہ جو آج تک آپ نے کام نہیں کیا اس کو ہائی لائٹ کریں کہ اس پہ کم از کم الیکشن کمیشن کوئی رول واضح کرے کہ مذہب کے نام پہ لوگوں کے جذبات ابھارنا اور ان سے سیاسی ہمدردیاں سمیٹنا جو ہے اس کو خلاف قانون قرار دیا جائے۔ اب صاحب جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو میرے خیال میں یہ بات غلط ہے کہ رائے عامہ وہ میڈیا بناتی ہے۔ بیسیکلی قوم کی رائے کو بناتی اور بگاڑتی لیڈرشپ ہے۔ اب میڈیا جو ہے، میڈیا بھی اپنا نیریٹو اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس لیڈرشپ سے اٹھاتی ہے، یا پھر میڈیا پہ وہی لیڈرشپ آ کے قوم کی رائے کو بناتی ہے۔ میڈیا زیادہ سے زیادہ ایک کمیونیکیٹر ہے، میڈیا لیڈر نہیں ہے۔ اور میڈیا میں جو لوگ اپنے آپ کو لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قوم کی رہنمائی کرنا، ان کی سوچ کو بنانا، یہ بیسیکلی لیڈر کا کام ہے۔ میڈیا صرف پیغام رساں ہیں یا ایک رستہ ہے، ایک مینز ہے بٹوین دا پبلک اور لیڈرشپ۔ اور وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری جگہوں پہ اب مین سٹریم میڈیا کی بجائے عام آدمی اور لیڈر ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ بھی ہو گئے ہیں۔ تو بدقسمتی سے یہ جو مذہب کا پوائنٹ ہے یا اس کا سوئی استعمال ہے، دیکھیں ایک تو یہ کہ پاکستان جیسے ملک سے آپ مذہب کو تو نکال نہیں سکتے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمانوں پھر بنا بھی مذہب کے نام پہ ہیں، تو یہاں کی سیاست سے آپ مذہب کو نہیں نکال سکتے اور نہ نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن جتنا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاست میں اتنا مذہب ہونا چاہیے جتنا پاکستانیوں کی زندگی میں مذہب کو اہمیت حاصل ہے، اتنا ہی یہ ایک قبیح عمل ہے کہ آپ مذہب کو سیاست کے لیے یا ذاتی مقاصد کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں یہ دوسرا کام زیادہ ہو رہا ہے کہ مذہب کو سیاست کے ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، جو صریح گناہ بھی ہے، جو ظلم بھی ہے۔ اگر آپ مذہب کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں اور اس پہ عمل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں امن آتا ہے، شانتی آتی ہے۔ لیکن اگر آپ مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف مذہب کا استحصال ہوتا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں فساد پھیلتا ہے۔ اور پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ہیں جو اس گناہ سے بچے رہے ہوں گے، یا ہماری جو سیکولر جماعتیں ہیں، باقی باری باری سب نے مذہبی کارڈ کو استعمال کر دیا ہے۔ اور اس وقت بڑی شدت کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جیسی جماعت، عمران خان جیسے بندے، وہ بھی مذہبی کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر مختلف شکلیں ہیں اس کی۔ تو بہرحال یہ بات آپ کی درست ہے کہ یہ انتہائی خطرناک کام ہے، غلیظ کام ہے۔ مذہب پہ عمل کرنا، مذہب کی ترویج کرنا، مذہب کو زندگی کا حصہ بنانا، یہ جتنا مقدس ہے اور اس کے جتنے بہتر نتائج نکلتے ہیں، اتنا ہی مذہب کو سیاسی اور اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی وہ قبیح عمل ہے اور اس کے بھیانک نتائج نکلتے ہیں۔ تو تشویش آپ کی بجا ہے اور اس کے لیے کوئی رستہ نکالنا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ گریجولی ہوگا، یکدم یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے بڑی سطح پہ ایفرٹس کرنی ہوگی کہ یہ جو فتوے کا کلچر ہے اور یہ جو باقی
جو لوگوں کے خلاف مذہبی کارڈ کے استعمال کا کلچر ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن میرے خیال میں اس کا بھی بہترین حل یہی ہے کہ پاکستان میں ریئل ٹرمز میں ڈیموکریسی ہو، آئین اور قانون کی بالادستی ہو، جزا و سزا ہو. مثلا ادھر کتنے لوگوں کے خلاف فتوے لگائے گئے لیکن کسی کو بھی قذف کے قانون کے تحت سزا نہ ملی. اب اگر عدالتیں ہماری سختی کے ساتھ اس پہ عمل کریں کہ بھئی اگر کسی نے کسی کو ناجائز طور پر مرتد یا کافر قرار دے دیا تو جواب میں قذف کے قانون کے تحت ان کو سنگین سزا ملنی چاہیے. اسی طرح اگر کسی نے کسی کو غدار کہہ دیا اور وہ ثابت نہ کر سکا تو اس کو سنگین سزا ملنی چاہیے. تو یہ اگر سسٹم آ جائے اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ پاکستان میں آئین کی اور قانون کی بالادستی ہو تو آئین اور قانون کی بالادستی کے نتیجے میں اس طرح کے مسائل کو یا مذہب کے مس یوز کو یا قوم پرستی کے جذبات کے مس یوز کو اس کا رستہ روکا جا سکتا ہے.